وأن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الرجال قوامون على النساء وقال تعالى وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے والے جمعے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور اس دین کے کئی شعبے ہیں۔ اس دین کا ایک اہم شعبہ اس کا نظام معاشرت ہے، اسلام کا نظام معاشرت۔ معاشرت ایک ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ ایک سماج اور ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اس کے تعلق سے ہمارے دین کی کیا رہنمائیاں ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ معاشرے کا وجود بعد میں ہے، اس سے پہلے خاندان کا وجود ہوتا ہے اور خاندان کا وجود بھی بعد میں ہے۔ اس سے پہلے ایک مرد اور ایک عورت جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر ملتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے۔ پھر بات اس طرح چلی کہ یہ جو مرد و عورت نامی مخلوق ہے، اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان دونوں کو پیدا فرمایا ہے اور مرد کو ایک الگ صنف بنایا اور عورتوں کو ایک الگ صنف بنایا۔ بات کے درمیان میں یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ یقیناً قرآن کی ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اور قرآن کی ایک دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے نگہباں ہیں
یہ ہمارے دین کی حقیقت ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ بعض لوگ جو کہ مسائل کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں، وہ بسا اوقات ان باتوں کو سامنے رکھ کر دین پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے، جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور عورتوں کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے، جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں میں بالکل برابری ہونی چاہیے، دونوں میں بالکل مساوات ہونا چاہیے، ایکولیٹی ہونی چاہیے، تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صنف نازک یعنی عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے دین کے عقائد کی بات ہو، ہمارے دین کی عبادات کی بات ہو، ہمارے دین کے معاملات کی بات ہو، ہمارے دین کے اخلاق کی بات ہو، جس شعبے کو بھی آپ لے لیں، ہر شعبے کے تعلق سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتی ہے، اور ہم اسی کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ زندگی گزارنے سے متعلق جو رہنمائیاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی ہیں وہ حرف آخر ہے۔ انہی رہنمائیوں کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، انہی رہنمائیوں کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اور اس کو اگر کچھ پھیلا کر بیان کیا جائے تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ کہا گیا، الا، لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو، سن لو، لہ الخلق والامر، کہ اللہ کی ذات نے پیدا بھی کیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ احکامات نافذ کرے۔ اللہ ہی کی ذات اس کی سزاوار ہے کہ وہ امر دے، وہ آرڈرز دے، اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے خالق کے گائیڈنس کے حساب سے چلے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں اور اس کی تفسیر میں آپ جائیں تو یقیناً اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو وسیع و عریض آسمان ہے، اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اور اس آسمان کو کس طرح رہنا ہے، کب اسے لپٹ جانا ہے، کب اسے اپنی افادیت کھو دینا ہے، یہ حکم بھی اللہ نے اسے دے دیا ہے، اور وہ اس حکم کا پابند ہے۔ یہ جو سورج ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اور وہ سورج اللہ ہی کے حکم کا پابند ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی کہ یہ سورج جب 24 گھنٹے کی اپنی گردش پوری کرتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانے کے لیے وہ عرش اعظم کے پاس جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ تو سورج کا خالق اللہ، اور سورج کا نظام کیسے چلے گا اللہ نے اسے بتا دیا، اور وہ اسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ چاند کا خالق اللہ،
اسے کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے، اللہ نے اسے حکم دے دیا اور وہ چاند اسی کا پابند ہے۔ یہ ستارے اور سیارے اسے پیدا اللہ نے کیا اور اللہ نے انہیں حکم دے دیا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ آپ اسی طرح سوچتے چلے جائیں، یہ آسمانی مخلوق ہے، لیکن زمین میں بھی اگر آپ آئیں، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ بادل، زمین میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات، ان تمام مخلوقات کا خالق اللہ، اور اللہ نے انہیں حکم دے دیا، اللہ نے انہیں گائیڈنس دے دیا، اور وہ اللہ کی گائیڈنس کے مطابق اپنا کام وہ مخلوقات کر رہی ہیں۔ جب بات یہ ہے تو یقیناً انسان اشرف المخلوقات ہے، یقیناً انسان سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، لیکن اسے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا بھی خالق اللہ، اور اس کو بھی اللہ نے قرآن کی شکل میں اپنی گائیڈنس دے دی اور یہ بتا دیا کہ تمہیں عقائد و ایمانیات میں کن باتوں کا پابند بننا ہے، تمہیں عبادات میں کن باتوں کا پابند بننا ہے، تمہیں معاملات میں کن باتوں کا پابند بننا ہے، تمہیں دیگر شعبوں میں کن باتوں کا پابند بننا ہے۔ تو زندگی گزارنے سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے سے متعلق بنیادی گائیڈنس جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی۔ یہ جو دین اور مذہب ہے یہ کسی مولوی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو دین اور مذہب ہے یہ کسی مولانا کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو شریعت ہے یہ کسی مفتی کے ذہن کا چربہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مجموعے کا نام ہے۔ میرے بزرگوں، اسلام کے معاشرتی احکام پر میں جو بات کرنے لگا ہوں اور میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشرتی احکام میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ نکاح ہے، نکاح کے بعد کے مسائل ہیں، طلاق ہے اور اس کے بعد کے مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل اس میں آتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان تمام مسائل سے متعلق بنیادی جو گائیڈنس ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس پڑوس میں رہنے والے وہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، دیگر تہذیبوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں جو رسم و رواج ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی پس منظر نہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں جو احکامات بتائے گئے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ قرآن و حدیث کے احکامات کو ہر زمانے میں اس کی تشریح کے لیے اللہ نے علماء کو ذمہ داری دی، لیکن ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے، ان کا کام صرف بتانا ہے، ان کا کام صرف سمجھانا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے مفتی کو، کسی بڑے سے بڑے مولانا کو، کسی بڑے سے بڑے ڈگری ہولڈر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے۔ اور یہ مولوی اور مولانا کی کیا اوقات! اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قرآن پاک اٹھائیے 29واں پارہ، سورہ تحریم پڑھیے،
اللہ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا شان نزول ہے، انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، لیکن اس میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایک نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ایک نبی اس کو حرام کر دے. بہرحال یہ بنیادی باتیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. میں نے پچھلے جمعہ کو جو بات کی اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ آج نعرہ دیا جاتا ہے مساوات مرد و زن کا، عورتوں اور مردوں کے درمیان میں برابری کا، عورتوں اور مردوں کے درمیان میں ایکولیٹی کا. میں نے پچھلے جمعہ کو صرف ایک بات کہی کہ بھائی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ صرف جو ہے مرد کے باڈی اسٹرکچر اور عورت کے باڈی اسٹرکچر کو دیکھ لے تو اس کی سمجھ میں یہ بات بڑی آسانی سے آ سکتی ہے کہ مرد کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ مرد کے اندر طاقت ہے، مرد کے اندر قوت ہے، مرد کے اندر برداشت کی صلاحیت ہے، مرد کے اندر مقابلے کی صلاحیت ہے. لیکن عورت کو اللہ نے نازک پیدا کیا، عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، عورت کے اندر وہ شدت نہیں ہے. جب ایسی بات ہے تو دونوں کے اوپر برابر بوجھ ڈالنا یہ ایک طرح سے عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے. میں اسلام کے معاشرتی احکام پر بات کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو آگے تفصیل سے بات آئے گی، لیکن یہ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہیں کہ آج یہ مغرب کی طرف سے، ویسٹرن کلچر کی طرف سے یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، ان کے درمیان میں برابری ہونی چاہیے. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں یقیناً برابری کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ برابری اچھی بات ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال میں دے رہا ہوں. مان کے چلیے کہ کسی گھر میں 4-5 افراد ہیں اور طے ہوا کہ رات کے کھانے میں صاحب بہترین سالن بنایا جائے اور بہترین کھانا مرغن کھانا بنایا جائے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان 4-5 لوگوں میں ایک آدمی بڑا سخت بیمار ہے. ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اسے سادہ کھانا دیا جانا چاہیے ورنہ اس کا معدہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ مرغن اور اچھا کھانا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہاں پر برابری کی جائے کہ نہیں جو کھانا سب کے لیے بنا ہے وہی مریض کو بھی کھانا ہے، تو یہ مریض کے ساتھ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ یہ آپ فیصلہ کیجیے. برابری یقیناً اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ برابری سے اچھائی کا نتیجہ نکلے یہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ مرغن غذا کھائے گا وہ مزید بیمار پڑے گا. اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سارے لوگ مرغ مسلم اڑائیں، سارے لوگ اچھے کھانے کھائیں، لیکن اس کے لیے سادی روٹی اور دال بنائی جائے. یہی اس کے ساتھ انصاف ہے. اس لیے کہ اس وقت جس سچویشن کے ساتھ وہ گزر رہا ہے یہ غذا اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں پر برابری کی بات کرنا اس کے ساتھ دراصل ظلم کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بالکل سیدھی مثالیں دے رہا ہوں. مان کے چلیے کہ ہمارے درمیان میں کسی صاحب کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ صاحب ہم خدمت خلق کریں، ایک اسپتال ہم بنائیں.
ایک اسپتال کسی نے بنا لیا، بلڈنگ تیار ہو گئی، سارا سیٹلمنٹ ہو گیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر افراد کو لایا جائے اور نظام شروع کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وہاں نرسنگ کرنے والے افراد کی بھی ضرورت ہے، وہاں جھاڑو پوچھا لگانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر کوئی آئے اور کہے کہ نہیں صاحب، آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب انسان ہیں، سب کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو جھاڑو پوچھے میں لگایا جائے، یہ جو جھاڑو پوچھا والے ہیں ان کو کرسی پر بٹھا کر علاج میں لگایا جائے۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر برابری کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک وہ آدمی جس نے زندگی میں کبھی سوئی بھی نہیں دیا ہو، ایک وہ آدمی جس کو علاج کا کوئی تجربہ نہ ہو، اگر اسے آپریشن تھیٹر میں ڈال دیا جائے تو سوائے اس کے کہ وہ قبرستان کی آبادی میں اضافہ کرے اور وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے میرے بزرگوں، مساوات کا لفظ بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن ہر جگہ مساوات کا نتیجہ اچھا نکلے یہ ضروری نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مان کے چلیے 2 لوگ ہیں اور 3 روٹی ہے، برابری کا تقاضا یہ ہے کہ 1.5 روٹی دونوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن تھوڑا سا ایک بات اور بھی سمجھیں کہ یہ جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو ابھی 1 گھنٹے پہلے کھانے سے فارغ ہوا، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے رات سے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر دونوں کے درمیان میں 1.5 روٹی بانٹنا کیا یہ عدل ہے؟ نہیں، یہ عدل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے زیادہ دیا جائے، اگر کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہے اسے کم دیا جائے، عدل یہ ہے۔ تو ایک بات اللہ کرے آپ اسے ذہن میں رکھیں کہ اسلام عورتوں کے تعلق سے برابری نہیں بلکہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ جی یہ جملہ یاد رکھیں کہ اسلام عورتوں کے تعلق سے برابری نہیں، یہ نہیں کہ صاحب جو ذمہ داری مرد نبھا رہے ہیں، آج اسی برابری کے چکر میں ان صنف نازک کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ برابری کے چکر میں بیچاری ان نرم و نازک صنف سے، اس کمزور مخلوق سے ٹرک چلوائے جا رہے ہیں، بوجھ اٹھوایا جا رہا ہے۔ تو اسلام اگر مرد و عورت کی بات آتی ہے تو اسلام مرد و عورت کے درمیان میں برابری نہیں بلکہ عدل کا، جسٹس کا اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرد کی جیسی صلاحیت ہے اسی طرح کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے، عورتوں کی جیسی صلاحیت ہے اسی طرح کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جائے۔ آج یہ جو نعرہ لگانے والے ہیں، میں پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مساوات مرد و زن کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں عورتوں پر کیا ظلم کیا ہے، عورتوں کو کیسا ننگا کر دیا، عورتوں کو کیسا بے عزت کر دیا، عورتوں کو کس طرح بازار کی زینت بنا دیا۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ عورتوں کے حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو یقیناً بات کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کو یہ انصاف دیا۔ یقیناً یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ پرشین امپائر میں دیکھ لیجئے، آپ رومن امپائر میں دیکھ لیجئے، اسلام کے وقت، اسلام کی آمد کے وقت یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ان طاقتوں میں
ان طاقتوں کی جو حکمرانی جہاں پر تھی وہاں پر عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو سامان کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی، نہ وہ ماں کی شکل میں باعزت تھی، نہ بیوی کی شکل میں باعزت تھی، نہ بہن کی شکل میں باعزت تھی، نہ بیٹی کی شکل میں باعزت تھی۔ عرب کا وہ سماج، عرب کی وہ سوسائٹی جسے اسلام کا مرکز بنایا گیا، وہاں پر عورتوں کا کیا حال تھا، عورتوں کی پیدائش کے بعد کیا صورتحال پیش آتی تھی، کوئی اور نہیں، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بتایا جاتا، کسی کی اہلیہ ڈیلیوری کے مسئلے میں ہوتی اور ولادت کا مرحلہ جب آ جاتا، لیڈی ڈاکٹر انہیں آ کر بتاتی کہ اللہ نے، تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ظل وجہہ مسودا، کہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہو کظیم، وہ اندر اندر غصے سے بھر جاتا تھا، یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کیا کرے، اسے زندہ زمین میں درگور کر دے یا خود ہی کہیں بھاگ جائے، یہ صورتحال ہوتی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی، لیکن اسلام جس وقت آیا عربوں کے ماحول میں بیٹیوں کی پیدائش پر یہ ہوتا تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات جب پھیلی، لوگوں نے اسلام کو سمجھا، اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کے رسول نے بے شمار اس کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء وہو یوم القیامت وضم اصابعہ، کہ اگر کوئی دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور اس کی شادی بیاہ کا انتظام کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے سے اتنا قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی ان تعلیمات کے نتیجے میں عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹی کی پیدائش کے بعد ذلت محسوس کرتا تھا، عرب کا وہ معاشرہ وہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ کرام مکے آئے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی مکے میں ہے، صحابہ کے درمیان میں اس بات میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ کہاں یہ کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور کہاں یہ کہ اب بیٹی کو اپنانے پر، بیٹی کو گود لینے پر، بیٹی کو پالنے اور اس کی پرورش کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب قرآن کے ذریعے سے آیا، یہ انقلاب اسلام کے ذریعے سے آیا، یہ انقلاب محمد عربی نے برپا کیا۔ میرے بزرگوں، اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو عزت کا جو مقام سماج اور سوسائٹی میں ملا ہے وہ صرف اسلام کا احسان ہے، وہ عورتیں اسلام کی رہین منت ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے قبل عورتوں پر ظلم جو ہوا اور غیر اسلامی معاشرے میں جو ظلم ابھی بھی ہو رہا ہے، آپ اگر اسے سنیں گے شرم سے آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی۔
آج ویسٹ جس کا لیڈر امریکہ ہے، اور اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ویسٹرن کلچر ہمیں پسند، ویسٹرن کھانے ہمیں پسند، پیزا برگر ہمیں پسند، ویسٹرن لباس ہمیں پسند۔ چھوٹے بچوں کا لباس آپ لینے جائیں، خاص طور سے بچیوں کا، دکاندار پوچھتے ہیں کیسا چاہیے، ویسٹرن چاہیے، انڈین چاہیے یا کیا چاہیے؟ اور بڑے شوق سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی اس کو ویسٹرن چلے گا۔ نہیں، یہی چھوٹی بچی بڑی ہوگی، بچپن سے اس کے اندر شرم و حیا کا مزاج پیدا کیا جائے، بچپن سے اس کے اندر یہ مزاج پیدا کیا جائے کہ سر کے بال کوئی دیکھے نہ، تمہارے ہاتھوں کو ننگا کوئی دیکھے نہ، تمہارے پیر کو ننگا کوئی دیکھے نہ، یہ مزاج بچپن سے پیدا کیا جائے۔ تب جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ کرے گا کہ ہمارے جسم کا یہ پارٹ یہ چھپانا ہے اور یہ گھر میں آپ کھول سکتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے لے کر اسکول تک، اسکول سے لے کے کہیں اور تک جو لباس ہماری بچیاں پہن رہی ہیں وہ لباس سراسر شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اگر ہم بعد میں نتائج پر روتے ہیں کہ بچی ہماری بگڑ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بگاڑ کی شروعات جہاں سے ہو رہی ہے باندھ وہاں پہ باندھنا ہوگا۔ اگر بگاڑ کی جو شروعات ہے، جہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کا ہم علاج نہیں کریں گے تو یہ سمجھیے کہ بیماری باقی رہے گی، فساد باقی رہے گا، بگاڑ باقی رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ آج مجھے کچھ مشغولیت ہے اور تھوڑا جلدی مجھے جانا ہے۔ میری آواز جو لوگ سن رہے ہیں، بڑی مسجد میں جو لوگ پابندی سے جمعہ پڑھتے ہیں، وہ تھوڑا جلدی آج مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے تاکہ وقت پہ سارا کام ہو اور میں بھی اپنا تقاضا پورا کر سکوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مغربی تہذیب آج اس نے عورتوں کو سرے بازار جس طرح ذلیل کیا ہے، خدا کی قسم آپ تاریخ کے اوراق بھی اٹھا لیں، عورتیں کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی جس طرح آج وہ امریکہ اور ویسٹ کے بڑے بڑے ممالک میں ذلیل ہیں۔ ہم اس جانب ابھی قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی صرف وہاں کا لباس پہننا شروع کیا ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے کلچر کو بھی اپنانا شروع کر دیا ہے۔ برتھ ڈے، ٹو ڈے اور اینیورسری کے بھی ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہمارا قدم اسی تہذیب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ تہذیب، اس کے اندر جو کھوکھلا پن ہے، اس کے اندر جو ننگا پن ہے، اس کے اندر جو ذلت ہے، اس کے اندر جو دنات ہے، اس کے اندر جو بدبو ہے، اس کا ہمیں پہلے سے احساس ہونا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج امریکہ اور اس طرح کے بڑے بڑے ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ریسٹورنٹ ہے، جانتے ہیں ریسٹورنٹ کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کھانا پینا عام طور سے برتنوں میں لگایا جاتا ہے، برتنوں میں سرو کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی ذلت دیکھیے کہ آج بعض ریسٹورنٹ ایسے بنائے گئے جہاں پر ٹیبل میں ننگی لڑکیوں کو لٹا دیا جاتا ہے اور کھانا ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور گویا کہ کسٹمر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھانا پلیٹ اور کٹوری میں نہیں بلکہ ننگی عورتوں کے اوپر پروس کر دیا جائے گا، اور اس کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ یہ عورتوں کی عزت ہے یا یہ عورتوں کی ذلت ہے؟
تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، دیگر نام پر عورتوں کو گھر سے باہر کیا گیا۔ اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ پردے میں رہتے ہوئے، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے آپ پڑھیں خواتین اسلام کے کارنامے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، کہ ایک عورت، اس کا سینٹر، اس کا مرکز، اس کا محور گھر ہونا چاہیے۔ وہ بازار کی زینت نہیں بنے گی، وہ باہر نہیں جائے گی بلا ضرورت، وہ گھر میں رہ کے اپنی ساری ایکٹیویٹی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس طرح یہ مغربی تہذیب عورتوں کو ذلیل کر رہی ہے، اور میں اور کیا مثالیں دوں، مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ جو تہذیب اور کلچر ہے جس کی طرف ہمارا مشرق کا معاشرہ بڑی للچائی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر بڑا کھوکھلا پن ہے، اس کے اندر بڑی ذلت ہے، اس کے اندر بڑی دناعت ہے۔ وہاں پر رشتوں کا کوئی لحاظ اب باقی نہیں رہ گیا ہے، رشتوں کی اب کوئی تمیز اب باقی نہیں رہ گئی ہے، خاندانی نظام وہ بگڑ کر رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ باتیں ہوں گی، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اگر کوئی مرد و عورت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر، اسلامی فکر جاننا چاہتا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے مرد و عورت برابر نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کے حساب سے مرد و عورت کے درمیان میں برابری نہیں، عدل ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کے حساب سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جانی چاہیے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ ایک دو مسئلے اور ہیں، اس کو بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت ہندوستان پولیٹیکل حساب سے جن حالات سے گزر رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک طرف میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کسی کا سپورٹ کیا جائے اور کسی کے اگینسٹ میں باتیں کی جائیں، اس کے لیے بہت سی جگہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو ملک کے سنویدھان کو بدلنا چاہتی ہیں۔ یہاں کا جو سیکولرزم ہے، یہاں جو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، مختلف طرح کے لوگوں کا، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا، مختلف تہذیبوں کو اپنانے والے لوگوں کا جو ایک ساتھ مل جل کر رہنا سہنا ہے، بعض لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک طرف اس طرح کی طاقتیں، ایک طرف اس طرح کی طاقتیں ہیں جو ملک کے سنویدھان کو بچانا چاہتی ہیں، سنویدھان کی حفاظت وہ اپنی اولین ذمہ داری سمجھتی ہیں، سنویدھان کی حفاظت کی وہ ہمیشہ بات کرتی ہیں۔ ملک کا سیکولرزم باقی رہے، ملک کا بھائی چارہ باقی رہے، ملک کا امن و اتحاد باقی رہے، اس کی وہ فکر کرتے ہیں۔ اب یہ کام، پہلا کام جو ہم نے کہا وہ کون کر رہا ہے، اور دوسرا کام جو ہم نے کہا وہ کون کر رہا ہے، یہ مجھ مولوی سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آپ کس کا سپورٹ کریں گے، آپ کس کے اگینسٹ میں جائیں گے، وہ آپ جانیں، لیکن ایک بات کی اپیل میں آپ سے کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے، یہاں پہ لوک تنتر ہے۔ ابھی جو ووٹنگ ہونے والی ہے اور ہر آدمی جو بٹن دبائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی بلب کا بٹن ہے، کبھی جلا دیا کبھی بجھا دیا، وہ ایک طاقت کا نام ہے، وہ آپ حق رائے دہی کر رہے ہیں،
وہ آپ ایک طرح سے گواہی دے رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر گواہی دینا ہے اور اپنے اس حق کا استعمال کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ باتیں کھیل تماشے کی طرح لگتی تھی، ٹھیک ہے کوئی بھی جیت جائے کوئی بھی ہار جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ ہے، اب مسئلہ اقلیتوں کی جان مال کا ہے، اب مسئلہ اقلیتوں کی عزت و آبرو کا ہے، اب مسئلہ اقلیتوں کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا سینسیٹیو بن چکا ہے، بڑا حساس بن چکا ہے۔ اس لیے اس جمہوری ملک میں جس طرح ہر شہری کو ووٹ کرنے کا حق ہے، ہمیں بھی حق ہے، اور میری یہ گزارش ہے کہ اپنے حق کو ہم استعمال کریں۔ نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، تھوڑا سا اپنی انرجی لگائیں۔ ماشاءاللہ گاڑیاں سب کے پاس ہوتی ہیں، محلے میں اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کے پاس گاڑی کا انتظام نہیں ہے، آپ اس کو ووٹنگ کی جگہ تک پہنچانے کی کوشش کریں، ایک بیداری کا ماحول بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو۔ ابھی یہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس سے پہلے والے الیکشن میں ووٹنگ کا ریشیو ادھر بڑا کم تھا۔ بھائی وہ چھٹی کا دن نہیں ہے، وہ ایک بہت اہم کام کا دن ہے۔ آپ جو اس دن ووٹنگ کریں گے، اس ووٹنگ کے ذریعے سے مستقبل کے 5 سالوں کا نقشہ تیار ہوگا، مستقبل کے 5 سالوں کا روڈ میپ تیار ہوگا۔ آپ اس کو ہنسی مذاق میں نہ لیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا آپ احساس کریں۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات، آپ جان رہے ہیں ماشاءاللہ اس مسجد میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام بڑے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ کا منارہ ماشاءاللہ اب پہلے کے مقابلے